بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی آیے شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیے مجیدہ کے ذیل میں کچھ مطالب خاندان کے عنوان پہ خاندان کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کون کون سے آداب گھر والوں سے متعلق اسلام نے، قرآن نے اور سنن انبیاء نے بیان کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ خاندان یعنی گھرانہ انسان کی آرام اور سکون کی اولین مسکن ہے۔ جہاں پر انسان کو آرامش ملتی ہے، جہاں پر انسان کو سکون ملتا ہے، وہ اس کا گھر ہے اور اس کا گھرانہ ہے، اس کا خاندان ہے۔ قرآن مجید اور روایات کے اندر گھر اور خاندان کے متعلق اور ان کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری روایات اور احادیث اور قرآن میں اشارے ہوئے ہیں۔ ان کے آداب بھی بیان کیے ہیں، ان کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اگر ہم اسی سلسلے میں سنن انبیاء کی طرف نگاہ کریں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت اس سلسلے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بچوں کو سرزمین مکہ لم یزرع یعنی وہ جگہ جہاں پر کوئی آب و گیاہ نہیں تھا، کسی قسم کی زراعت کی وجود نہیں تھی، اس جگہ پہ لے کے جانے کے بعد وہیں پر خانہ کعبہ کے نزدیک چھوڑ کے جب واپس آ رہے تھے تو درگاہ الہی میں دعا کی، اللہم فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پروردگارہ یہ میرے بیوی بچے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے اعتماد پہ، آپ خود ان کے رزق کا اور ان کی زندگی کے اسباب و وسائل فراہم کریں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کرنا اور ان کے آرامش و سکون کا بندوبست کرنا یہ سنت انبیاء علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے میرے بچوں جاؤ مصر کی طرف سفر کرو، کیوں؟ تاکہ گھر والوں کے رزق کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ اپنے بچوں کو سب کو بھیج دیا مصر حاکم وقت کے پاس، دربار حاکم مصر میں بھیجا تاکہ وہاں سے کوئی
साज और सामान लेके आए और घर वालों के लिए रिज़्क़ और रोज़ी का सामान फराहम हो जाए। ये सुन्नत अंबिया है। यहाँ से पता चलता है बाज़ अंबिया चौपानी करते थे, क्यों? ताकि घर वालों के लिए सुकून फराहम हो जाए, घर वालों के रिज़्क़ का असबाब और वसाइल फराहम हो जाए। ये सुन्नत अंबिया है, औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए रिज़्क़ और रोज़ी का बंदोबस्त करना और इनकी सुकून और आरामिश का इंतज़ाम और एहतिमाम करना। सैयदुल मुरसलीन की निहायत ही खूबसूरत रिवायत आपके खूबसूरत समातों के नजर करने जा रहा हूँ। खातमुल अंबिया फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन बाहर से अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ का अगर सामान फराहम करके लेकर आए या अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए कमाए और रिज़्क़ लेकर आ जाए, तो वो ऐसा है जैसे कि उसने अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाया बल्कि राह खुदा में सदका किया है। यानी राह खुदा में गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों को सदका करके देने का सवाब कमा के घर में लाकर बच्चों को खिलाने वालों को खुदावंद मुतआल अता करता है। ये न समझे कि हम अगर कमा रहे हैं, हम अगर मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये न समझे कि हम अपनी मिसाल के तौर पर दानिश की वजह से, हिर्स की वजह से, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिवायात बताती है, आइने आधार और मासूमीन बयान फरमाते हैं कि आपका कमाना और आपका रिज़्क़ घर में लेकर आना राह खुदा में सदका का सवाब लिखा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, और इसके साथ ही फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है कि जो अपने घर वालों के लिए आराम और सुकून फराहम करे, यानी रिज़्क़ और रोज़ी का बंदोबस्त करे, उनकी जिंदगी करने के लिए जो वसाइल फराहम करता है जो बंदा, वो खुदा के दरगाह में क्या है? बेहतरीन इंसान शुमार होता है। अज़ीज़ान गिरामी, जो शख्स बाजार से कुछ चीज खरीद के अपने घर वालों को लेकर आ जाए, आप गोश्त लेकर आ जाए, मेवा लेकर आ जाए, वसाइल जिंदगी अपने घर वालों को जो खरीद के लेके आते हैं, रिवायत कहती है कि जो बंदा बाजार से सामान खरीद के लेके घर में आ जाता है, उसको घर में लेके आने का सवाब नहीं देता है, बल्कि उसको यतीमों और न्याज़मंदों के घर में रिज़्क़ पहुंचाने का सवाब देखा जाता है। सुभान अल्लाह। लाया तो आपने अपने घर में है, अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए लाया है, लेकिन खुदावंद मुतआल कि आपने हलाल तरीके से कमा के लाया है अपने बच्चों के लिए, खुदा इसे हसना और रिज़्क़ के तौर पर, सदक़े के तौर पर अपने दरगाह आलिया में लिख लेता है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं कि जो बंदा अपने बच्चों के लिए हलाल तरीके से रिज़्क़ कमा के लाए, तो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे उसने राह खुदा में जिहाद किया, मुजाहिद राह फी सबीलिल्लाह का सवाब खुदावंद मुतआल उस बंदे को अता करता है। कितनी बड़ी बात है। आप अपनी जिंदगी के लिए, अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों के पेट पालने के लिए आपने मेहनत की है, मुशक्कत की है, कारोबार की है, रोजगार की है, नौकरी की है, लेकिन खुदावंद मुतआल आपको जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब इनायत फरमा देता है। लेकिन एक बात का ज़हन में रखें, वो ये कि एहसान और नेकी अपने बाल बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ इतना करें जितना आपकी तवानाई है। अगर एक आदमी अपनी आमदनी से पहले अपनी इनकम से ज्यादा अगर खर्च करता है, ये भी इस्लाम के अंदर सही नहीं है। आप उतना ही खर्च करें, उतना बाल बच्चों को सुकून और आरामिश फराहम करें जितना आपके इनकम इजाजत देता है। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर गिरामी इस्लाम की ज़ात के बाबरकत इरशाद फरमाते हैं, जो भी तुम्हें कोई खैर अता करे, खुदा करे मिसाल आप सबको खुदा की नेमतें नसीब हो, अगरची है और भी नसीब हो, नेमतें जब इंसान को नसीब हो, रिज़्क़ जब इंसान को खुदा अता करे, तो फरमाते हैं कि पैगंबर सबसे पहले इस नेमत की इब्तिदा अपने घर वालों से करें। अपने घर वालों को बताएं कि खुदा ने मुझे ये दौलत दी है, इस दौलत से आप लोग भी इस्तेमाल करें। यानी जब दौलत मिले, इज्जत मिले, मकान मिले, खुशी मिले या नेमत मिले, तो उसकी इब्तिदा और उसका फायदा सबसे पहले आपके घर वालों को होनी चाहिए। घर वालों को उसका फायदा पहुंचाएं, बहरामंद करें, उसके बाद आप आगे पीछे देने का वो सिलसिला शुरू करें। अबू बसीर
ایک صحابہ ہے امام صادق علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ فرماتے ہیں قو انفسکم و اہلیکم نارا کے ذیل میں جو شروع سرنامہ عنوان میں عرض کیا وہ یہ کہ اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ. کیا مطلب ہے کیسے بچائے آپ آتش جہنم سے؟ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دے دو اور ان کو برائی سے بچاؤ. آئے مجھے کریم وقت نماز آ گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے جہاں آپ کی ذمہ داری ان کے رزق و روزی کا فراہم کرنا ہے جہاں ان کے آرامش و آسائش کا بندوبست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پر قو انفسکم اہلیکم نارا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی انہیں آتش جہنم سے عذاب الہی سے بچانا امر بالمعروف کر کے نہی عن المنکر کر کے ان کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. وقت نماز ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اٹھایا جائے اور ان کی نماز کے لیے تلقین کی جائے. کسی بچے سے اگر برائی انجام پا رہا ہے تو اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے چونکہ آپ اس گھر کا سربراہ ہے. اس گھر کا تمام کی تمام ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ان کی نیکی کو انجام دینے کی ذمہ داری برائی سے ان کو روکنے کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آتی ہے. عزیزان گرامی جہاں تک بات آئی گھر والوں کی تو پیغمبر گرامی اسلام کی ذات کی خوبصورت روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی خدمت جو بندہ کرتا ہے یعنی اپنے گھر والے بیوی اور بچے اور اپنے بھائی ساتھ ہے بہن ساتھ ہے ماں باپ جو بھی آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہیں جن کے آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ اپنے بال بچوں کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ خدمت جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے. خداوند متعال آپ کے بڑے گناہان کبائر جو خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہوئی ہے تو ان گناہوں کا کفارہ ہے اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرنا. نہ صرف یہی بلکہ خشم الہی یعنی غضب الہی کو خاموش کرنے کا وسیلہ بھی یہی ہے. اپنے گھر والوں کی سکون آرامش فراہم کرنا خدا کے قہر کو خاموش کرنے کو خدا کو راضی کرنے کا وسیلہ ہے. نہ صرف یہی بلکہ آپ کی توجہ طلب کرنے کے میں عرض کر رہا ہوں حوریان بہشتی کا مہریہ بھی ہے یہی. سبحان اللہ. صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی حوریان بہشتی کی مہریہ بھی اپنے گھر بار والوں کی خدمت کرنا مراد ہے. اور نہ صرف یہی بلکہ حسنات اور درجات میں اضافہ کا بھی وسیلہ اپنے بال بچوں اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا ہے. رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بااخلاق ہو. اخلاق جس آدمی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا ہو وہ میرے پاس رسول فرماتے ہو میرے پاس بہترین انسان ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. اثر یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر مادی ہے اور ایک اثر معنوی ہے. اثر مادی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرنے کا اثر مادی ہے کہ خدا آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور آپ کی مشکلات دنیاوی کو خداوند متعال حل کر دے گا. لیکن اگر اخلاق صحیح نہ ہو بال بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اور حسن سلوک نہ ہو صحیح اخلاق سے پیش نہ آتا ہو تو یقین کیجیے چاہے وہ صحابہ رسول ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے خیر نہیں ہے. سعد بن معاذ کے واقعہ آپ نے پہلے سن چکا ہے. سعد بن معاذ رسول اللہ کا ایک خوبصورت اور انتہائی جانسار و فداکار اصحاب میں سے ایک صحابہ ہے. وہ اپنے رسول کی خدمت میں تھے رسول کی خدمت کرتے تھے عبادت کرتے تھے اطاعت و بندگی میں مصروف رہتے تھے لیکن ایک چیز کی کمی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتا تھا. یعنی اس کا اخلاق اتنا واضح اور صحیح نہیں تھا گھر والوں سے. تبھی تو جب اس کا انتقال ہو گیا پیغمبر چلے گئے ننگے پاؤں ننگے سر پیغمبر گئے اس کو غسل دیا اپنے ہاتھوں سے. عجب ہے جس بندے کو غسل خود پیغمبر دے دے جس کا تجہیز و تدفین خود پیغمبر کرے جس کو دفن خود پیغمبر قبر میں اتر کے اس کو دفن کرے اس کی خوش قسمتی کی تو انتہا ہے. وہ خوش قسمت ترین فرد تھا. تبھی تو
جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی ماں اس کے قبر پر آئی اور آ کے کہنے لگے صلوات پر محمد آل محمد ماں اس کے قبر پر آئی اور آ کے سعد ابن معاذ سے کہنے لگی قبر پہ جا کے اے میرے بیٹے معاذ سعد خدا تمہیں جنت مبارک کرے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جنازے میں خود پیغمبر شریک ہوئے، تمہارے غسل و تجہیز و تکفین خود پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. جس بندے کا غسل و کفن و دفن و نماز پیغمبر پڑھے اس کی تو جنت یقینی ہے. جب ماں نے قبر پہ جا کر یہ باتیں کی تو پیغمبر نے سنا، پیغمبر نے فرمایا سعد کی ماں سعد کے لیے دعا کریں، سعد کے لیے فشار قبر نہ ہو، دعا کریں، اس کو فشار قبر ہو رہا ہے. ماں پریشان ہو گئی، کہا یا رسول اللہ آپ آئے، اس نے آپ کی محفل مصطفیٰ میں زندگی گزاری ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کو فشار قبر ہو؟ پیغمبر نے فرمایا اس کو اس لیے فشار قبر ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے تھے. اس کے اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا دلیل اور وہ سبب بن گیا کہ اس کی قبر میں فشار کے لیے. تو آج جو اپنے گھر بار والوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک روایت رسول گرامی اسلام کی آج کا نظامت تمام کروں گا. رسول گرامی اسلام نے فرمایا بدترین شخص ہے وہ کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ سختگیر ہو، جو اپنے بال بچوں سے اور گھر والوں کے ساتھ سختگیری کرتا ہو بدترین انسان ہے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ سختگیری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سختگیری سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ گھر آ جائے تو بال بچے ڈر جائیں، بال بچے اس کے گھر میں آنے پر خوفزدہ ہو جائے، وحشت زدہ ہو جائے، اور اس کے گھر سے باہر نکلنے پہ بیوی بچے خوش ہو جائے، وہ بدترین انسان ہے. دعا کروں درگاہ الہی میں پروردگار تجھے تیری عزت و جلالت اور اسماء الحسنی کا صدقہ ہمیں اپنے گھر بار اور اپنے اہل خانہ اور اپنے خاندان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. پروردگار سیرت ائمہ اطہار اور سیرت انبیاء علیہ السلام پہ چلتے ہوئے زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. پروردگار حق اہل بیت اطہار ماہ مبارک رمضان کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرما. آمین. آئندہ سال بھی اس مبارک مہینے میں داخل ہو کر تیری بندگی اور اطاعت و عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن